بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ میں رانا تنویر حسین۔ آج ہم اپنی سکل ان سیریز میں ریسرچ سکل کی چوتھے جو ٹاپک ہے اس کو ڈسکس کریں گے، اور وہ بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے، دا ہال مارکس آف سائنٹیفک ریسرچ۔ یاد رکھیے کہ آپ جو بھی ریسرچ کرنے جا رہے ہیں وہ ریسرچ ایک سائنٹیفک ریسرچ ہے، اور سائنٹیفک ریسرچ کا مطلب ہے کہ آپ ایک پرابلم سالو کرنے جا رہے ہیں، اور اس پرابلم کو سالو کریں گے آپ لگاتار کچھ ایسے لاجیکل سٹیپس اپلائی کریں گے، اس پہ بڑی احتیاط سے وہ سٹیپس آگے آئیں گے انشاءاللہ، وہ اپلائی کریں گے، اور ان سٹیپس کو اپلائی کر کے آپ جو پرابلم ہے، جو بزنس پرابلم ہے، جو سوشل پرابلم ہے جس پہ آپ ریسرچ کرنے جا رہے ہیں، اس کو آئیڈینٹیفائی کریں گے، اور آئیڈینٹیفائی کرنے کے بعد اس کے بارے میں فردر انفارمیشن بھی کلیکٹ کریں گے، اس کو انالائز کریں گے، اور اس کی بیسس پہ آپ ریکمنڈیشنز دیں گے، فائنڈنگز دیں گے، فائنڈنگز کی بیس پہ ریکمنڈیشنز دیں گے، اور کنکلوژن ڈرا کریں گے، اور اس کنکلوژن سے وہ پرابلم جو ہے وہ سالو کی جائے گی۔ تو یاد رکھیے کہ آپ اپنی ریسرچ میں بڑے سٹیپ بائی سٹیپ وے میں چلیں گے، ٹھیک ہے، ایک ترتیب سے چلیں گے، ایک لاجیکل وے میں چلیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کبھی ایک سٹیپ پہ چلے گئے اور کبھی آپ تیسرے اور چوتھے سٹیپ پہ چلے گئے، نو، ہر دوسرا سٹیپ پہلے پہ ڈیپینڈنٹ ہے۔ اب اس میں ہال مارکس جو ہیں، جو بنیادی چیزیں آپ نے دیکھنی ہیں وہ یہ والی ہیں کہ سائنٹیفک ریسرچ میں سب سے پہلے آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کی ریسرچ کا پرپس کیا ہے۔ ریسرچ سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ نے اپنا پرپس، اپنا ٹارگٹ ڈیفائن کرنا ہے، اور ریسرچ کے پورے پروسیس میں آپ نے بہت احتیاط جو ہے وہ برتنی ہے، ریگرسنس کا خیال رکھنا ہے، اور کیا آپ کی ریسرچ جو ہے وہ ٹیسٹیبل ہے یا نہیں۔ اگر اس کا جواب ہاں ہے تو اٹ مینس کہ آپ کی ریسرچ جو ہے اس میں یہ والا فیچر بھی موجود ہے۔ کیا آپ کی ریسرچ کو دوبارہ یوز کیا جا سکتا ہے؟ اگر آنسر اس کا یس ہے تو جی بالکل ٹھیک ہے، آپ کی ریسرچ جو ہے اس میں ریپلیکیبلٹی بھی ہے۔ اور پانچواں ہے پرسیژن اینڈ کانفیڈنس۔ آپ نے اپنی ریسرچ میں بہت پرسائزلی کام کرنا ہے، ٹارگٹ کو سامنے رکھتے ہوئے کام کرنا ہے، ٹھیک ہے، ادھر ادھر کی چیزوں سے بچنا ہے۔ ٹارگٹ سامنے ہوگا، پرابلم، اسپیسیفک پرابلم، اسپیسیفک ایم آپ کا سامنے ہوگا، تو آپ صحیح اور بہتر ریسرچ کر سکیں گے۔ اور دوسرا ہے کانفیڈنس، کہ جو بھی آپ ریسرچ کریں ہمیشہ یاد رکھیں اس میں ایرر کے چانسز ہوں گے، لیکن ایرر ڈز ناٹ مین کہ اس کی ریشو بہت زیادہ ہوگی، ایرر کی ریشو کم ہو، اور آپ کو کانفیڈنٹ ہونا چاہیے کہ آپ نے جو ریسرچ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس ریسرچ میں آپ بالکل اعتماد ہے کہ وہ فائنڈنگز ٹرو ہوں گی۔ کم از کم اگر آپ کو اسٹیٹسٹیکل انالیسز اگر کر رہے ہیں تو اس کے بارے میں آپ کو کانفیڈنٹ ہونا چاہیے کہ آپ کی جو فائنڈنگز ہیں وہ اسٹیٹسٹیکل جو پروسیجر ہے اس کو اڈاپٹ کر کے تو انالیسس کیا ہے، اور اس کی بیسس پہ فائنڈنگز نکالے ہیں۔ آبجیکٹیویٹی، آپ جو بھی ڈیسائیڈ کریں گے یا ڈیسیژن کے لیے ریکمنڈیشنز دیں گے، یاد رکھیں وہ فیکٹس اینڈ فگرز کی بیس پہ ہوگا، ٹھیک ہے، وہ آپ کی اپنی پرسنل فیلنگس کی بیس پہ نہیں ہوگا۔ جنرلائزبلٹی، کیا آپ کی ریسرچ جو لاہور میں، پاکستان میں کنڈکٹ کی گئی ہے، کسی اور کلچر میں، کسی اور انوائرمنٹ میں بھی جنرلائز کی جا سکتی ہے، وہاں پہ بھی یوز کی جا سکتی ہے، وہاں پہ بھی اپلائی کی جا سکتی ہے؟ اگر آنسر ہاں ہے تو اٹ مینس کہ آپ کی ریسرچ میں جنرلائزبلٹی ہے۔ اور آٹھواں ہے پارسیمنی، آپ نے اپنی ریسرچ کو سمپل رکھنا ہے، اور اس کی بیس پہ جو آپ نے ریکمنڈیشنز دینی ہے وہ ریکمنڈیشنز بھی سمپل ہونی چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ 15-20 ریکمنڈیشنز دے دیں جس پہ ڈیسیژن کرنا مشکل ہو جائے، 2-3 ریکمنڈیشنز دیں، بڑی اسپیسیفک بات کریں، تاکہ اس کی بیس پہ جو ڈیسیژن کیا جائے وہ ڈیسیژن جو ہے وہ بھی اچھا ڈیسیژن ہو سکے۔ تو یہ ہال مارکس ہیں، یہ بنیادی چیزیں ہیں جن کو آپ نے اپنی ریسرچ میں خیال رکھنا ہے ان کا۔ آئی ہوپ کہ آپ کو یہ 8 چیزیں کلیئر ہوئی ہوں گی۔ بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔